میاں بیوی کی روز لڑائی ہوتی تھی۔ میاں سارا دن کام کرتا تھا اور شام کو تھک ہار کر واپس آتا تھا۔ بیوی کے پاس سارے دن کا غصہ جمع ہوتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی نفرت کی پوری بالٹی اس پر الٹ دیتی تھی۔ یوں چخ چخ لڑائی میں تبدیل ہو جاتی تھی اور نوبت لڑائی مار کٹائی تک آ جاتی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ بیوی تنگ آ گئی اور اس نے خاوند سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی ہمسائی نے اسے شہر کے ایک بابا جی کے بارے میں بتایا۔ اس کا کہنا تھا بابا جی کے پاس موکلات ہیں، یہ اپنے مریدوں کو تعویذ دیتے ہیں اور موکلات ان کے تمام بگڑے کام سنوار دیتے ہیں۔ تم طلاق سے پہلے بابا جی کو ضرور ٹرائی کرو۔ یہ مشورہ خاتون کی سمجھ میں آ گیا، چنانچہ اس نے بابا جی کا سہارا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ بابا جی شہر سے باہر رہتے تھے۔ خاتون ان کے پاس گئی اور گھٹنے چھو کر پوچھا، کیا آپ واقعی خاوندوں کو مسخر کرنے کے تعویذ دیتے ہیں؟ بابا جی نے سر ہلا کر جواب دیا، یہ بات درست ہے۔ خاتون نے پوچھا، اگر میں یہ تعویذ لے لوں تو پھر کیا ہوگا؟ بابا جی نے جواب دیا، آپ کا خاوند متی ہو جائے گا۔ آپ اسے کہو گی اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جائے گا، آپ کہو گی بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے گا، آپ اسے جو کھلاؤ گی وہ چپ چاپ کھا لے گا، آپ کے پاؤں بھی دبائے گا، آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، اور آپ جب بھی اس کی طرف دیکھو گی تو یہ ہنس کر جواب دے گا۔ میرے تعویذ کے بعد پورے شہر میں آپ دونوں سے زیادہ سکھی جوڑی کوئی نہیں ہوگی۔ خاتون خوش ہو گئی اور اس نے ایک بار پھر بابا جی کے گھٹنے چھو کر عرض کیا، آپ پھر مجھے جلدی سے تعویذ دے دیں۔ بابا جی مسکرائے اور فرمایا، تعویذ لکھنا اور دینا کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک دقت ہے، آپ کو تعویذ کے لیے شیر کی مونچھ کا بال لانا پڑے گا، وہ ہوگا تو تعویذ تیار ہوگا، ورنہ تعویذ نہیں مل سکے گا۔ خاتون نے گڑ گڑا کر عرض کیا، کیا اس کے بغیر یہ ممکن نہیں؟ بابا جی نے انکار میں سر ہلا کر جواب دے دیا۔ خاتون نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر عرض کیا، بابا جی یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں عنقریب شیر کی مونچھ کا بال لے آؤں گی، آپ بس تعویذ کی تیاری کریں۔ بابا جی نے دعا کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ خاتون چلی گئی اور 2.5 ماہ بعد واپس لوٹی اور چھوٹی سی ڈبیا بابا جی کے سامنے رکھتی۔ بابا جی نے ڈبیا کھولی تو وہ شیر کی مونچھوں کے بالوں سے بھری ہوئی تھی۔ بابا جی کبھی ڈبیا کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی خاتون کی طرف، اور پھر حیرت سے سر گھماتے تھے۔ آخر میں انہوں نے خاتون سے پوچھا، تم یہ بال کہاں سے اور کیسے لے آئی؟ خاتون نے ہنس کر جواب دیا، بابا جی آپ کی شرط بہت کڑی اور مشکل تھی، میں شروع میں بہت پریشان رہی، لیکن پھر مجھے طریقہ سمجھ آ گیا۔ میں نے کسائی کی دکان سے گوشت کا بڑا ٹکڑا لیا، اسے ڈنڈے پر باندھا اور چڑیا گھر چلی گئی، شیر کے پنجرے کے پاس گئی اور ڈنڈا پنجرے کے اندر کر دیا۔ شیر دور بیٹھا تھا، وہ اٹھا، ڈنڈے سے گوشت اتارا اور کھا گیا۔ میں نے یہ عمل اگلے دن بھی دہرا دیا، شیر نے گوشت کھا لیا۔ میں اب ایک خاص وقت پر روزانہ گوشت لے کر جاتی تھی اور شیر کو کھلا دیتی تھی۔ میں اس دوران ڈنڈے کا سائز چھوٹا کرتی رہی اور شیر میرے قریب آتا رہا، یہاں تک کہ میں اسے ہاتھ سے گوشت کھلانے لگی۔ اگلی سٹیج پر میں اسے گوشت کھلانے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ شیر نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں سر پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس کی گردن اور کمر پر بھی ہاتھ پھیرنے لگی۔ شیر اس کا بھی عادی ہو گیا۔ 10-15 دن بعد میں نے اس کا پنجرا کھولا اور اندر جا کر اسے گوشت کھلانے لگی۔ شیر نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں اب چڑیا گھر جاتی تھی، شیر کے پنجرے میں داخل ہوتی تھی، اسے گوشت کھلاتی تھی اور پھر اس کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتی تھی۔ یوں ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی اتنی بڑھ گئی کہ میں شیر کے اوپر بیٹھ جاتی تھی اور وہ مجھے پنجرے میں چکر لگواتا رہتا تھا۔ میں نے اس دوران ایک دن اس کی مونچھ کا بال چٹکی میں پکڑا اور کھینچ لیا۔ شیر کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی لیکن وہ برداشت کر گیا۔ آپ نے مجھے کیونکہ یہ نہیں بتایا تھا آپ کو دائیں مونچھ کا بال چاہیے تھا یا بائیں مونچھ کا،
لہٰذا میں نے دونوں مونچھوں کے بال توڑ لیے۔ میرا کام ہو گیا، لیکن میں نے پھر سوچا آپ کے پاس میرے جیسی بے شمار عورتیں آتی ہوں گی، یہ بیچاری یہ بال کہاں سے لائیں گی؟ چنانچہ میں نے ایک ایک کر کے اس کی مونچھ کے سارے بال توڑ لیے، اور شیر اب مونچھوں کے بغیر پنجرے میں گھوم رہا ہے۔ آپ یہ میری طرف سے تحفہ قبول کریں، اور جس جس عورت کو بال کی ضرورت پڑے آپ اس ڈبی سے نکالیں اور اسے تعویذ بنا کر دے دیا کریں۔ آپ کو اب کسی عورت کو شیر کے پاس بھجوانے کی ضرورت نہیں۔ بابا جی نے پوری کہانی سنی اور کہا لگا کر بولے، بیٹا شیر کے یہ بال ہی تعویذ ہیں، تمہیں اب مزید کسی کاغذ یا عبارت کی ضرورت نہیں، تمہارا کام ہو چکا ہے۔ خاتون حیرت سے بابا جی کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا جی نے فرمایا، تم نے صرف گوشت، تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محبت سے جنگل کے اس بادشاہ کو متی کر لیا جس سے تمام درندے بھی ڈرتے ہیں۔ تمہارے سامنے تمہارے بیچارے خامند کی کیا حیثیت ہے؟ تم نے بس شیر جیسی سپرٹ سے اپنے خامند کا خیال رکھنا ہے، یہ شیر سے زیادہ تمہارا وفادار اور مطیع ہو جائے گا۔ خاتون حیرت سے بابا جی کی طرف دیکھتی رہی۔ بابا جی نے پوچھا، تمہیں شیر کی مونچھیں گنجی کرنے میں کتنے دن لگے؟ خاتون نے جواب دیا، صرف 2.5 ماہ۔ بابا جی نے ہنس کر فرمایا، تم ذرا سوچو، تم نے صرف 2.5 ماہ میں تھوڑی سی توجہ، محبت اور خدمت سے درندے کو دوست بنا لیا، جبکہ تمہارا خامند انسان ہے، یہ تمہاری زبان بھی جانتا ہے، یہ تمہیں بھی اچھی طرح پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے، تم اسے کتنی آسانی سے اپنا گرویدہ بنا سکتی ہو۔ تم بس اپنا وہ آرٹ اس پر استعمال کرو جس سے تم شیر کی مونچھ تک پہنچ گئی تھی۔ بابا جی کا کہنا تھا، انسانی تعلقات کی عمارت ایک دوسرے کے احساس پر کھڑی ہوتی ہے، اور احساس، توجہ، محبت اور خدمت سے جنم لیتا ہے، اور جہاں یہ تینوں چیزیں نہ ہوں وہاں تعلقات چلتے ہیں اور نہ خاندان، اور تم سے یہی غلطی ہو رہی ہے، تمہاری زندگی میں صرف یہ تعویذ مسنگ ہے۔ بابا جی خاموش ہو گئے۔ خاتون نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر عرض کیا، لیکن بابا جی اگر کسی کے ساتھ آپ کا دل نہ لگ رہا ہو تو پھر؟ بابا جی نے فرمایا، بیٹا یہ فیصلہ ٹرین چلنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اگر ٹرین ایک بار چل جائے اور آپ نے 2-4 منزلیں طے کر لی ہوں تو پھر بلا وجہ کسی اجنبی اسٹیشن پر اترنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی دے دی ہے، تم اگر اس سٹیج پر دل کی سنو گی تو اس میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ چلتی ہوئی ٹرین کو اب نہ روکو، منزل نہ بدلو، اسی منزل کو خوبصورت اور کمفرٹیبل بنا لو، اور اگر اللہ کو کچھ اور منظور ہوا تو یہ راستے میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی نیا آپشن پیدا کر دے گا، ورنہ دوسری صورت میں ٹرین کو چلنے دو، اسے نہ روکو۔ بابا جی کا کہنا تھا، جوڑے واقعی آسمانوں پر بنتے ہیں، ان میں ہماری کوئی کوتاہی یا چالاکی نہیں ہوتی، ہم بس انہیں قبول نہ کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیتے ہیں۔ قدرت کے فیصلے کو قبول کرو اور خامن جیسے شیر کی مونچھ کے بال توڑنا شروع کرو، زندگی جنت بن جائے گی۔ بابا جی کا کہنا تھا، خاندان میں وقت کے ساتھ ساتھ مرد کی اجارہ داری کم اور عورت کا اختیار بڑھتا جاتا ہے۔ خامن کے گھر میں تم ہر دن مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاؤ گی اور یہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا، تم ان دنوں کا انتظار کرو۔ دوسرا، تم نے جس طرح شیر کو اپنے کھانے پر لگا لیا تھا، بالکل اسی طرح خامن کو بھی اپنے ہاتھ کے ذائقے کا عادی بنا لو، تمہارا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عورت اور مرد کے درمیان محبت کھانے سے شروع ہوتی ہے، جب تک درمیان میں کھانا اور عورت کے ہاتھ کا ذائقہ باقی رہتا ہے محبت بھی جاری اور ساری رہتی ہے، تم اپنے ہاتھ کو ذائقے سے محروم نہ کرو۔ دوسرا، مرد سارا دن کا تھکا ہارا واپس آتا ہے، باہر کی دنیا بہت سخت اور ظالم ہے، یہ اس سے بھاگ کر توجہ کے لیے گھر آتا ہے، لیکن اگر اسے وہاں بھی توجہ نہ ملے تو پھر یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ آپ خاوند کو توجہ دو، اس کی بات سنو، اس کے ساتھ کوئی شکوہ نہ کرو، کوئی شکایت ہونٹوں پر نہ لے کر آؤ، یہ بات پلے باندھ لو، دنیا کے ہر جاندار کو محبت چاہیے ہوتی ہے، لوگ اس خدا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس سے انہیں پیار نہیں ملتا۔ محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ تم نے اس سے شیر کو بھی اپنا غلام بنا لیا۔
تم اگر اس محبت کا صرف 10% خاوند کو دے دو تو یہ بیچارہ پوری زندگی غلام بن کر تمہاری خدمت کرتا رہے گا۔ بابا جی خاموش ہو گئے۔ خاتون نے شیر کی مونچھ کے بالوں کی ڈبی اٹھائی، بابا جی کو سلام کیا اور چپ چاپ گھر روانہ ہو گئی۔ وہ سارا راستہ شیر کی مونچھ کے بال گلی میں بکھیرتی جا رہی تھی۔